محبت صرف اور صرف اپنے محبوب کی خواہش بن جانے کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ میرا محبوب میری خواہش بن جائے. ایک سائیڈ ہے میری محبت اور ایک سائیڈ ہے میرے محبوب کی محبت. اگر دونوں لوگ میری بات سن لیں, لیٹس سے آبجیکٹ اے اینڈ آبجیکٹ بی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں ذریعہ ہاشمی کی یہ بات سن لیں, تو یقین کریں عشق کی ابتدا ضرور شروع ہو جائے گی, انتہا کی میں گفتگو نہیں کرتا. کیسے کہ مجھے لیٹس سے کسی سے محبت ہو گئی تو میں نے صرف اور صرف اس کی وفا کو اپنا معیار رکھنا ہے کہ کہیں اس کی وفا کے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں. جہاں جہاں وہ وفا کا طالب ہو وہاں وہاں میں سر تسلیم خم کر دوں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا محبوب کہے گا کہ میری خواہش بعد میں آتی ہے, اس کا عمل پہلے نمودار ہو جاتا ہے, میرے کہے بغیر وہ میری خواہش بن جاتا ہے. میرا محبوب تو میری خواہش کا ایک مجسمہ ہے. اب ہوگا کیا, ایک سائڈ کی میں نے بات, اب تھرڈ پرسن پرسپیکٹو سے وہ کہے گا اچھا چلو ذریعہ تو بن گیا اپنے محبوب کی خواہش, من تو شدم ہو گیا, تو منشدی ہوا کہ نہیں ہوا, کیا محبوب بھی اس کی خواہش کا مجسم بنا کہ نہیں؟ تو میرا جواب کیا ہوگا کہ وہ تو آلریڈی میرے اس تحت شعور کے عکس پہ اترا تھا, تو مجھے اس سے محبت کی انتہا اور عشق کی ابتدا شروع ہوئی تھی. اب دیکھیں دونوں سائڈز پہ دریاب ہاشمی کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی خواہش سرنڈر کر رہے ہیں, اپنے ہی آپ کو بچھائے جا رہے ہیں, سر تسلیم کم کیے جا رہے ہیں. تو سننے والے کو کیا پتا چلنا چاہیے, آپ کے ویور کو, کہ اگر تو آپ نے کسی سے محبت کر لی ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, چاہے بیوی کا شوہر ہے, چاہے وہ کوئی شخص ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ تصور نہیں کرنا کہ وہ میری خواہش کو کہاں پلیس کر رہا ہے. آپ نے کہنا وہ تو روند کے گزر جائے مجھے, وہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے دل کو, ہر ٹکڑے سے آواز اسی کی سرنڈر کی آئے کہ سر تسلیم خم. تب آپ محبت کی انتہا پہ آ کے عشق کی ابتدا پہ آتے ہیں, کیونکہ عشق کی ابتدا ہی تب ہوتی ہے جب معشوق آپ کو اس سطح پہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں تمہیں مجھ سے واقعتاً عشق ہے. بھائی عشق حقیقی کی طرف جانے کے لیے یا عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کا ہونا شرط ہے. اچھا, یہ کچھ بڑے لوگ, بزرگ لوگ, اساتذہ لوگ ایسی کچھ شرطیں بیان کر گئے ہیں, اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات غلط ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عشق حقیقی کی سمجھ کے لیے, کہ ادراک کے لیے ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو عشق مجازی اسسٹ کرے, ہیلپ کرے, لیکن عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کوئی واجب چیز نہیں ہے, کیونکہ عشق حقیقی آپ کے اندر ہے, اس کا باہر ہونا ضروری ہے ہی نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, اور بڑی ٹھیک بات ہے, وہ میں سے اس طرح سے اختلاف نہیں رکھتا کیونکہ وہ لاجیکل بات ہے, کہ مجھے کسی شخص میں رب دکھتا ہے. میں نے آپ کو ایک دو نظم سنائی تھی اپنی, محبت بت پرستی ہے. اس میں کیا ہے کہ میں بظاہر تو بت, ایک صنم, ایک امیج کو محبت کی انتہا پہ لے گیا ہوں, لیکن اصل میں وہ امیج تو صرف دیکھنے کی حد تک ہے. اصل اس کے اندر کوئی بستا ہے, اس شخص کے اندر کسی کو رب دکھائی دیا ہے, تو اس نے مجاز کے راستے سے حقیقی عشق کو اچیو کیا ہے, یا سمجھا ہے, یا دیکھا ہے, یا پایا ہے. جو پایا ہے مطلب اس کو وجدان ہو گیا ہے, وجد ہو گیا اس کا, محبت اس کو مجاز سے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا سلسلہ در سلسلہ تصوف کے جو لائن ہے پوری, وہ کیا ہے بلا, کہ کسی کو اپنے شیخ سے محبت ہو جاتی ہے, اور پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ شیخ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے رب یاد آ جاتا ہے. اب کہنے کو لوگ اس ایسے ڈسکشن کو غیر شرعی گفتگو کہتے ہیں, فتوے تک لگا دیتے ہیں, لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مجھے واقعی کسی شخص کے اندر رب دکھائی دے سکتا ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ہر تخلیق میں, ہر مخلوق میں, ہر کریشن میں مجھے سورج کی روشنی میں رب دکھائی دیتا ہے, مجھے چاند کی چاندنی میں رب دکھائی دیتا ہے, مجھے سمندر کی لہروں میں رب دکھائی دیتا,
مجھے اس گرینری میں پھولوں کی اداؤں میں رب دکھائی دیتا ہے، مطلب کہ اس کی کریٹیوٹی میں اس کی جھلک ہے، تو اس کی کریشن میں بھی تو اس کی جھلک ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان اس کی کتنی خوبصورت کریشن ہے، اس کے اندر تو روح تک بستی ہے جو رب کی پھونکی ہوئی. مجھے اس کے اندر بھی اگر رب نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب ہے میری بینائی میں مسئلہ ہے، میرے شعور میں مسئلہ ہے کہ مجھے رب کے جیتے جاگتے انسان میں اس کی موجودگی دکھائی نہیں دے رہی. تو مجاز کا رستہ ہے ضرور ایسا کہ جو حقیقی کی طرف لے کے جائے، لیکن عشق حقیقی بغیر مجاز کے بھی ہو سکتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ پاسبل ہی نہیں، یہ زیادہ آسان رستہ ہے. وہ مشکل رستہ ہے کیونکہ اس رستے میں آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، وفا ٹیسٹ ہوتی ہے، قربانی دیتے ہیں. عشق تو محبت تو قربانی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ اپنے محبوب ترین ہستیوں سے کہا کہ قربانی چاہیے مجھے. وہ قربانی کیا ہے؟ وہ وفا کا امتحان ہے. یہ وفا کا جو امتحان ہے یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی کی کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ضرورت سے مبرہ ہستی ہے. وہ جو شخص اللہ کی یا عشق حقیقی کی طلب میں ہے اس کو سیلف سیٹسفیکشن اور مائل سٹون کی اچیومنٹ دکھانے کے لیے رب اس وفا کے امتحان سے گزارتا ہے کہ تجھے یقین آ جائے کہ تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے یا تجھے عشق ہو گیا ہے. تب جب تو قربانی دیتا ہے تجھے دلی تسلی ہوتی ہے کہ بینچ مارک اچیوڈ، میں نے عزیز ترین چیز قربان کر دی، میں نے جان رستے پہ دے دی، میں نے اپنی خواہش قربان کر دی، سب ترک. یہ میں اپنے آپ کو مورال بوسٹ دے رہا ہوتا ہوں، میرا دل اس کو اور میرا شعور جو ہے اس کو ایکنالج کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں وفادار ہوں، ہاں میں کامیاب ہو رہا ہوں. یہ انسان کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی، یہ ایک اور اچھی بات ہے، یہ پوائنٹ یہاں ایڈریس ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا کہ عبادتوں کی کیا ضروری ہے، ایتھیسٹ کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہم سے اتنی عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ ضرورت سے مبرہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں کم سے کم اس سطح پہ آ گیا ہوں، پھر میں اس سطح پہ آ گیا ہوں، پھر میں اس سطح پہ آ گیا ہوں، تاکہ مجھے اپنے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں، میرا توکل جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے کہ واقعتاً میں اللہ تعالیٰ سے اتنا محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ میں عشق کی سطح پہ آ گیا ہوں. تو مجاز کے رستے سے عشق حقیقی ضرور مل سکتا ہے، لیکن عشق حقیقی بغیر مجاز کے بھی مل جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کا تصور اپنا ایک مجاز اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کا. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا تمہارا گمان ہے ویسا تمہارا، وہ یہ گمان ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے چیپٹر، گمان، حقیقت، تصور، یہ ساری چیزیں کیا ہیں. تو عشق مجاز میں بھی عشق ہے، یہ نہیں کہ وہ عشق حقیقی ہے تو عشق ہے خالی. انسان سے بھی کوئی دوسرا انسان عشق کر سکتا ہے اور اس کو اس سطح پہ لے کے جا سکتا ہے جس سطح پہ اس کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں میں اس کو کسی ایسے مقام پہ تو نہیں لے گیا کہ جس مقام پہ اس کو مجھے یعنی وہ بارڈرز کراس ہو جائیں. وہ بارڈرز کراس جہاں ہونے لگتی ہیں، وہ تھن سی مارجن کراس ہوتا ہے، وہ عشق کا مارجن ہوتا ہے جہاں سے داخل ہو جاتے ہیں.